رات مغرب کے بعد سے ہماری جو عوام حضرات ہے، یہاں کے قرب و جوار کے ائمہ اعظام ہے، موقر علماء اکرام ہے، وہ سب مغرب کے بعد سے انتہائی توجہ اور انہماک کے ساتھ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ اس پروگرام میں 3 نشستیں تھیں۔ ایک ظہر کی کچھ بعد سے لے کر عصر تک تکمیل ہوئی ہے، جس کے اندر ایک مسابقہ ہوا، اور الحمدللہ اس میں 2 حکم تھے۔ حکم اول تھے حضرت مولانا آصف صاحب سوڑا کا، ایک قریبی مدرسہ ہے مدرسہ فیض العلوم مالب، اس کے اندر حضرت نے 10-12 سال پڑھایا ہے اور انتہائی کوہنہ مشق بہترین جید الاستعداد عالم ہے۔ اور دوسرا جو حکم کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ احقر تھا۔ وہ جو مسابقہ سننے کو ملا، اس میں طلبہ مجھے ابھی بتایا مفتی آصف صاحب نے عربی اول اور دوم کے، یعنی عالمیت کی سال اول اور سال دوم کے طلبہ تھے، اور ان طلبہ کے اندر جو تعداد تھی وہ تقریباً 19 طلبہ کی تھی۔ انہوں نے جو تقریریں پیش کی، یہاں مغرب کے بعد جو پروگرام ہو رہا ہے، ان طلبہ میں سے ایک بھی طالب علم کو میں نے یہاں نہیں دیکھا دوبارہ۔ وہ جو طلبہ تھے، مفتی آصف صاحب نے مزید مجھے ابھی سنایا کان میں کہ ان طلبہ کی تقریریں ہم نے پروگرام کی مشغولی کی وجہ سے ایک طالب علم کی سن کر بھی نہیں دیکھی۔ وہ سب تقریریں جب یہاں طلبہ نے پیش کی تو ان اساتذہ اکرام نے بھی وہ یہیں سنی ہے اسٹیج پر۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک مدرسہ، خاص طور سے میں اہل دیانہ سے کہنا چاہتا ہوں، جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بات میری دھیان سے سنیں۔ یہاں قرب و جوار سے ائمہ، علماء، بچوں کے وارثین، والدین اور بہت سارے علماء میری بات کو سن رہے ہوں گے کہ ہم نے پروگرام بہت دیکھے ہیں، میوات بھر میں جانا ہوتا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ مدارس میں 2 مہینے تیاری کرائی جاتی ہے، پھر بھی اتنا عمدہ پروگرام آپ کو سننے کو نہیں ملتے ہیں۔ انداز نرالا ہے، ہر ایک کی تقریریں دلکش ہیں، ہر ایک کا لہجہ، ہر ایک کا پیش کرنے کا جو انداز، جرأت اور بہادری ہے اور بصالت ہے، وہ انتہائی جامع اور دلکش اور دل فریب ہے۔ آپ پروگرام سے سن رہے ہیں، اپنے دل کے اندر آپ کے سامنے ہیں کہ اس مدرسے کی محنت اور ان کے اساتذہ کی محنت وہ کتنی انتہائی جامع اور دلکش اور انتہائی زیادہ جد و جہد کرنے کے بعد بچوں کو یہاں تیار کیا جاتا ہے۔ میں مولانا عاقل صاحب سلمہ ان کے متعلق بتا دینا چاہتا ہوں، میرے دیرینہ رفیق ہیں، درسی ساتھی ہیں، دارالعلوم دیوبند میں ساتھ میں پڑھا ہے۔ بعض ہمارے ائمہ، علماء، بچے بیٹھے ہوئے ان کے والدین یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں جو بچے تقریر پیش کر رہے ہیں یہ بچے انگلش رٹ کر آ رہے ہیں، رٹایا جاتا ہے، مستقل ٹائم دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مولانا خود جو ہے مرکز المعارف ایک ادارہ ہے، ہندوستان کے اندر ایک معتبر ارادہ ہے، اس سے انہوں نے انگلش کا بہترین شاندار کورس، اس کی جو سب سے اعلیٰ شاخ ہے، اس کے اندر 2 سالہ بالکل ایسے ہماتن توجہ کے ساتھ میں اس کو پہلے خود پڑھا ہے، اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ پڑھایا، گواردے کے مدرسے میں پڑھایا 3-4 سال، انہوں نے انگلش کی بنیاد پر حضرت کا تقرر ہوا تھا وہاں، اور انگلش کی تعلیم وہاں بچوں کو دی۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ انگلش جو ہے سرسری ہے، سطحی ہے اور اس کے پیچھے محنت نہیں، بلکہ ان اساتذہ کی محنت ہے اور انتہائی قابل مبارکباد ایسی محنت ہے جو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے ان اساتذہ کو بھی اور اس مدرسے کو بھی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی پروگرام تو مدارس میں ہوتے ہی رہتے ہیں، بہت جگہ اچھی اچھی تقریریں مکاتب میں مدارس میں ملتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتلا دوں تعلیمی کارگزاری کے حساب سے رابطہ مدارس اسلامیہ جنوبی ہریانہ، پورے ہریانہ اور راجستھان الور تک کے ضلعوں کے تمام جتنے اچھے بہترین عربی کی تعلیم والے مدارس ہیں، ان تمام کا ایک مرکز میں امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان کے اندر سارے بچے اول، دوم
یعنی عالمیت کے 1 سال 2 سال کے کئی سالوں سے وہ امتحان ہو رہا ہے، اس میں شرکت کرتے ہیں۔ میرے ذمے میں اندراج کی ڈیوٹی تھی، تقریباً 500-600 طلبہ تھے عربی اول دوم کے اندر جنہوں نے اس سال تحریری امتحان دیا، اور اس رابطۂ مدارس کے امتحان میں اس مدرسے کی تعلیمی کارگزاری کے لیے پیش کر دینا کافی ہوگا کہ 3 مدرسوں نے نمایاں پوزیشنیں حاصل کی، 10 پوزیشنیں حاصل تھی، جن میں دوسرا یا تیسرا نمبر کثرت پوزیشن، زیادہ پوزیشن، بہترین تعلیمی کارکردگی کے حساب سے یہاں کا جو مدرسہ ہے مدرسہ عبداللہ ابن مسعود دیہانہ کا نمبر رہا ہے۔ بہت بہترین بچوں نے نمبرات حاصل کیے، کامیابیاں حاصل کی۔ تو تعلیمی اعتبار سے، کتابی اعتبار سے، سال کے اعتبار سے یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، خصوصاً جو اہل دیہانہ ہیں، آپ کا تعاون ہے مول صاحب کے ساتھ میں کہ آپ یہاں کا مطبخ بند ہے، آپ روٹیاں دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں۔ میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، یہاں محنت ہو رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے۔ آپ اگر یہاں اپنا ایک لقمہ دے رہے ہیں تو آپ کا ایک لقمہ، ایک نیوالا کھانا، ایک ٹائم کی روٹی دینا، یہ بچے اگر آگے چل کر آفتاب و ماہتاب اور امت کے مستقبل بنیں گے تو انشاءاللہ ان کا ایک دن کا کھانا آپ کی نجات کے لیے اور مغفرت کے لیے کافی ہوگا۔ تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے، یہ تو امتحان کی کارگزاری تھی سال کے حساب سے، تو ہمارے جو پیچھے بہترین موقر ذی استعداد بہت سارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے، تو وہ علماء ہیں، ان کے سامنے میں نے یہ پیش کری ہے۔ مدرسے کا جو سال کا ایک نظام ہوتا ہے، جو پڑھائی ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، اس پر تو مولانا خود بھی روشنی ڈالیں گے، لیکن یہاں کی ایک نمایاں خاصیت یہ ہے کہ تمام طلبہ پورے سال بہترین شاندار انداز تکلم کے ساتھ پورے جمیع اوقات میں، یعنی اپنے کھانے پینے سونے رہنے کے اوقات میں عربی زبان بولتے ہیں۔ عربی زبان بڑے بڑے مدارس میں کمیاب ہے، نایاب ہے، بچے نہیں بول پاتے ہیں، عالم ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کو 2 جملے عربی بولنا بہت مشکل ہوتا ہے مدارس میں۔ دارالعلوم دیوبند کی بات نہیں کر رہا میں، وہ تو ام المدارس ہے، وہاں کی نسبت تو بہت بڑی ہے، وہاں تو سارے مدارس سے سارے ہندوستان سے کریم جاتی ہے۔ میں میوات کی، راجستھان کی، تمل ناڈو کی، مدھیہ پردیش کی، یہ جو صوبے ہیں ان تمام کے بڑے مدارس کے اندر بھی خوب محنت کرنے کے باوجود، اچھی معیاری تنخواہیں دینے کے باوجود بھی بچے عربی تکلم پر قادر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ نمایاں خاصیت ہے۔ فارسی جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ فارسی میں تکلم کرتے ہیں۔ فارسی زبان، آپ کہیں گے کہ فارسی زبان سے کیا فائدہ؟ میں بتاتا ہوں، ہمارا جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کا جو شجرہ ہے، اس کے جو اکابر ہیں، ان کی جو تحریرات ہیں، ان کی جو جامعیت ہے، ان کے جو حواشی اور کتب میں حوالہ جات موجود ہیں، وہ سب فارسی میں موجود ہیں۔ بہترین ذی استعداد، اچھا باصلاحیت عالم اس کو مانا جاتا ہے جس کی فارسی انتہائی مضبوط ہو۔ چنانچہ یہاں کے بچے فارسی پڑھتے ہیں، فارسی بولتے ہیں۔ یہ بچے جو آپ کے سامنے مغرب کے بعد پروگرام پیش کر رہے ہیں، اکثر بچے وہ ہیں جنہوں نے اپنی تقریریں خود لکھی، خود یاد کری اور خود آپ کے سامنے سنا رہے ہیں بہترین انداز میں۔ یہاں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پتہ لگ جاتا ہے اس کی ٹانگیں کس طریقے سے کانپتی ہیں۔ یہ علماء جانتے ہیں، یہ ہمارے یہاں پڑھانے والے ساتھی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں، ایسی مجلسیں بار بار نہیں ملتی۔ اہل دیہانہ سے کہنا چاہتا ہوں، اب تو یہاں بچوں کی تعداد جہاں کے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ سے میں کان کھول کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو، اپنے تعاون کو، اپنی دل کی توجہ کو، اپنی دعاؤں کو اس مدرسے کے ساتھ جوڑ دیئے، اس مدرسے کے ساتھ جوڑ دیجئے، ان اساتذہ کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ یہ آپ کے لیے ادارہ، یہ اساتذہ، یہ بچے ایک دن ایک روشن تاریخ بن کر اور ایک بہترین ابھر کر آئندہ کی تاریخ کے اعتبار سے، ہمارے لیے مستقبل کے اعتبار سے بہت تابناک مستقبل دکھ رہا ہے۔ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں کو، اپنی توجہ کو، اپنے تعاون کو اس مدرسے کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ یہاں کام ہو رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے چھپ کر۔ یہ مدرسہ وہ مدرسہ ہے، پہلے ٹٹیوں میں پڑھایا،
چھپروں میں پڑھایا، مسجد میں پڑھایا، بچوں کے رہنے کے لیے جگہ نہیں، سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، پھر آپ کو ایسی شاندار تعلیم دی جا رہی ہے، تو لہٰذا آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ یہ مدارس اسلام کے عظیم قلعے ہیں، یہاں فرائض کا دین اور اسلام سکھایا جا رہا ہے۔ اگر ان سے ہماری محبت، ان سے ہمارا تعاون، ان سے ہمارا تعلق اگر قائم ہے تو اللہ کی قسم آپ کا تعلق دین محمدی سے، رسول اللہ سے، اور اسی طریقے سے تمام تر جو دین کے شعبہ جات ہیں جن کا امداد کرنا، جن کی معاونت کرنا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، تو آپ کا تعلق ان سے قائم ہو جائے گا۔ مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے ہمارے دو مہمانان انتہائی معظم مکرم اس جلسے میں تشریف لائے ہیں، ابھی آپ نے ان کی زیارت بھی نہیں کی ہے۔ آپ جانے کے لیے بہت جلدی بیزارگی کے لیے، یا جو ادھر ادھر کھڑے ہیں علماء اکرام، وہ یہ ماحول نہ بنائیں اور اپنے دل میں یہ داعیہ نہ پیدا کریں۔ کیوں؟ ایک آدمی یہاں سے 300 کلومیٹر کا سفر کر کر آپ کے دیار میں تشریف لائے، اور وہ بھی ایسے عظیم مہمان۔ میں حضرت مولانا محمد علی صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ آپ چھوٹے موٹے استاد نہیں، دارالعلوم دیوبند میں ایک شعبہ ہے معین مدرسی، اس معین مدرسی میں استاد لگتے ہیں دیوبند میں، اور 2 سال کے لیے وہ اساتذہ وہاں پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ مولانا علی صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ ان تمام استادوں کا سبق سنتے ہیں، پھر ان کو اپنا گھنٹہ پڑھاتے ہیں۔ اتنے بڑے آدمی آپ کے علاقے میں آئیں، آپ کو سنانے کے لیے، اپنا سبق سنانے کے لیے یہاں تشریف لائیں، اور آپ ان کی بات سنے بغیر چلے جائیں، تو یہ مہمان کی عزت اور عظمت کے خلاف ہے۔ اور ایسے مہمان کہ جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل گجرات کا سب سے بڑا مایہ ناز ادارہ ہے، مدرسہ شاہی، مدرسہ قاسمیہ شاہی یو پی کا سب سے، دیوبند کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے۔ بڑے بڑے مدرسوں میں آپ مدرب ہیں اور تدریب کے لیے استادوں کو نحو اور صرف سکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا بیان ہوگا، وہ آپ سے خطاب کریں گے، وہ آپ کو مدرسے کے وہ ہمارا پروگرام عصر کے وقت سے حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں ایک نہایت موقر استاد دارالعلوم دیوبند کے ہی حضرت مفتی محمد افضل صاحب بستوی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے ہیں۔ آپ بھی دارالعلوم کے عرصہ دراز سے کافی سالوں سے پڑھا رہے ہیں، انتہائی قابل ترین اساتذہ میں ہیں اور انتہائی اللہ والے استاذوں میں ہیں، وہ بھی آپ سے خطاب کریں گے۔ لہذا جانے کی فضا نہ بنائیے، اکتاہٹ نہ لائیے، آج کا آپ کا آنا مبارک کرے اللہ تبارک و تعالی۔ جو باتیں میں نے کہی اللہ تبارک و تعالی ان سب کو سننے کو اور سمجھنے کو اور ان سب کو آگے ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔